نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج تمتع کے لیے میقات سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا چاہیے۔ 8 ذی الحج یعنی یوم الترویہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا چاہیے۔ احرام باندھنے سے پہلے لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنی چاہیے اور احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے اور جسم پر خوشبو لگانی چاہیے۔ ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا چاہیے۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا، اللہم ہادہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، کہ اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے پہلے تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچنا اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی یعنی ٹوٹل 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر با جماعت ادا کرنا۔ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر و تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات روانہ ہونا۔ عرفات کے دن روزہ نہ رکھنا۔ عرفات میں داخل ہونے سے پہلے وادی نمرہ میں قیام کرنا۔ ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ با جماعت قصر کر کے ادا کرنا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہونا اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ میسر آئے وقوف کرنا۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور نبوی دعائیں مانگنا اور درمیان میں تکبیر و تحلیل اور تلبیہ بھی کہنا۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر کر کے اکٹھی ادا کرنا۔ رات سو کر گزارنا اور 10 ذی الحج کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کر لینا۔ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا۔ طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا روانہ ہونا اور راستہ میں وادی محسر سے تیزی سے گزرنا۔ مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا اور رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اس سے کچھ پکا کر کھانا۔ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا۔ مینا سے مکہ جا کر طواف افاضہ کرنا، زمزم پینا اور کچھ حصہ سر پر بھی بہانا۔ صفا و مروہ کی سعی کرنا اور مکہ مکرمہ سے مینا واپس آ جانا۔ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج کی راتیں مینا میں گزارنا اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کرنا۔ جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا۔ قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا، مسجد خیف میں با جماعت نمازیں ادا کرنا، با کثرت تحلیل و تکبیر، حمد و ثنا، توبہ و استغفار اور دعائیں مانگنا۔ 12 ذی الحج کو مینا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکلنا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر گھر رخصت ہونے سے پہلے طواف وداع کرنا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔